امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عراق سے گزر رہا تھا تو ایک مسجد کے سامنے سے گزر ہوا تو رات ہو چکی تھی، تو میں نے وہاں پر آرام کرنے کی نیت سے میں وہاں لیٹ گیا۔ اب جب میں وہاں پر لیٹا تو وہاں پر جو ہے وہ چوکیدار آیا اور اس نے مجھے اس مسجد سے نکال دیا۔ خیر میں باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، وہ شخص جو ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ میرے گھر آ جائیے، وہاں آرام کر لیں۔ تو میں اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ تو میں جب اس شخص کے ساتھ گیا تو میں نے ایک بڑی عجیب بات نوٹ کی، وہ یہ کہ میں اس شخص کو دیکھتا کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار کی کثرت کرے۔ خیر رات ہو گئی تھی، ہم سو گئے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، تو اس کا کچھ فائدہ ہوا بھی ہے آپ کو یا نہیں؟ تو جس پر اس شخص نے کہا کہ استغفار کی وجہ سے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن صرف ایک دعا ہے جو میری قبول نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کون سی ایسی دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر احمد بن حنبل نے اسے رپلائی کیا، اسے کہا خوش ہو جاؤ، میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور تمہارے استغفار کی وجہ سے اللہ نے مجھے مسجد سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دیا تاکہ تم سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو یہ استغفار کی آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا انعام دیا ہے استغفار کی صورت میں۔ جو انسان استغفار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر تکبر کی ایسی چادر ڈال دیتے ہیں کہ آپ جب اس شخص سے اس کے کسی نیک اعمال کو بھی منسوب کریں گے اللہ سے کہ بھائی اللہ نے آپ کو توفیق دی، ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کر دیا، تو اس شخص کو یہ بات بری لگے گی کہ بھائی میں نے یہ نیک عمل کیا، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یہ تکبر اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتے۔ کس شخص کے اندر؟ جو استغفار نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جس کو 4 چیزیں ملی اس کو 4 چیزیں اور مل گئیں۔ کون سی چیز؟ پہلی چیز، جس کے لیے آسمانوں پر مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں استغفار کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرے نمبر پر، جس کا ذکر آسمان پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین پہ اس شخص کو اپنے ذکر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تیسری چیز، جس کے لیے آسمانوں پر قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دعا کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، کال اپون می and I will respond you، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور یقینی فیصلہ ہے کہ اللہ کو پکارو گے تو اللہ پکار کا جواب دیں گے۔ It's all about belief, it's a power of belief۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کریں گے۔ ایسا نہیں کہے کہ میرا دل چاہے گا تو میں معاف کروں گا، نہیں۔ If you ask forgiveness to Allah, obviously He will forgive you for all the sins you have done۔ It's a power of belief۔ And the fourth thing, the last، اور جس کو آسمانوں پر نعمتیں دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، دنیا میں اس کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ان شکرتم لا زیدناکم، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر حالات آتے ہیں وہ ہمارے ہی اعمالوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیرًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے گئے اعمالوں کا نتیجہ ہیں، ورنہ ہم تو انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تیری بیماری تیرے گناہ ہے اور ان کا علاج استغفار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ جب تک استغفار کی کثرت نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی رحمت نے ہماری طرف متوجہ نہیں ہونا۔ تو استغفار کی کثرت کو بڑھائیے،
اللہ سے استغفار کیجئے، ہر وہ گناہ جو آپ کو یاد ہیں، جو آپ کو یاد نہیں ہیں، آپ نے کسی بھی اپنے عمر کے حصے میں کیا، اللہ سے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے۔